ہم نے آپ کو قرآن کریم کی قرأت کے حوالے سے چند غلطیوں کی نشاندہی کی کہ آپ نے قرآن یہاں غلط پڑھا، یہاں غلط پڑھا، یہاں غلط پڑھا، اور ہم نے صاف طور پر آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد آپ کی تذلیل کرنا یا آپ کو طعن و تشنیع کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ان ساری باتوں پہ لمبی چوڑی، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ بال کی کھال اتاری، وہ دیکھو جی فلاں آئین نہیں نکالتا، جی فلاں امام آئین نکالنے میں کوتاہی کر دیتا ہے، امام کعبہ ہے اس سے غلطی، فلاں کو مشابہ لگ جاتا ہے، جی فلاں عالم کو ایسے ہو جاتا ہے۔ بھئی ہم نے کب کہا کہ کوئی فرشتے ہیں کوئی غلطی نہیں کر سکتا؟ ہم تو کہتے ہیں، ہم نے اصل جو اعتراض کیا تھا علماء یہود کا کردار کس نے ادا کیا؟ مرزا صاحب، اصل اعتراض آپ نے ویسے ہی چھپا لیا لوگوں کے سامنے سے۔ ہم نے اصل اعتراض یہ کیا تھا، اگر آپ کو عربی زبان آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، کوئی اور کر لیتے۔ عربی زبان جس کو آتی ہوتی ہے نا، وہ غلطی کر سکتا ہے، اس کو مشابہ بھی لگ سکتا ہے، کسی آیت کو وہ غلط طریقے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن ایسی غلطی کبھی نہیں کرے گا جو عربی قواعد کے اعتبار سے بڑی موٹی سی غلطی ہو۔ اصل ہمارا اعتراض یہ تھا، ہم نے صاف کہا تھا، وہ کلپ بھی ہم انشاءاللہ چلائیں گے، کہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب غلطی قرآن پڑھنے میں کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارا مقصد آپ کو قرآن پڑھنے میں غلطی پر آپ کی تذلیل کرنا یا آپ کو طعن و تشنیع کرنا ہرگز نہیں ہے۔ مرزا صاحب، آپ قرآن کریم بھی غلط پڑھتے ہیں، بہت سارے موقعوں پر غلطیاں آپ کی واضح ہیں۔ آپ نے اسی مجلس نمبر 10 میں یہ آیت پڑھی کہ کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اصل میں تھا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، کانا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یہ ہمارے جو پہلی کلاس کے طالب علم انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کانا کا مطلب ہے ایک، اور کانا دو، ٹھیک ہے، وہ ایک وہ دو، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں، کانا وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی گمراہوں کا، عیسائیوں کا رد کیا جو ان کے بارے میں غلو مبتلا ہیں، فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، تو الہ کیسے ہو گئے؟ تو مرزا صاحب نے پڑھا کانا یاکلان الطعام، یہ آپ کی غلطی ہے۔ یہ ہم کوئی آپ کو اس حوالے سے کریٹیسائز نہیں کر رہے کہ آپ قرآن غلطی ہو سکتی کسی سے بھی پڑھنے سے، کوئی بندہ بھی غلط پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم غلطی ہو جاتی ہے، لاشعوری طور پر جان بوجھ کے تو نہیں کی آپ نے بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ مینوان کر سکتا ہوں۔ میں نے اسے عربی سیکھی، پھر قرآن پاک میں الحمدللہ، آپ قرآن پاک کہیں سے بھی کھولیں میں آپ کو ترجمہ کر کے بتا دوں گا، میں اس کی باریکیاں نہ بتا سکوں لیکن ترجمہ بالکل مینوان کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ عربی سے آپ نے پڑھی؟ جی عربی میں نے اسے پڑھی، میں نے بیسک عربی اتنی ضرور سیکھ لی کہ میں قرآن پاک کا ترجمہ کر سکوں۔ جب مرزا صاحب آپ مینوان ترجمہ کر سکتے ہیں تو پھر کانا کا ترجمہ تو اور ہے اور کانا کا اور ہے، اور آپ ترجمہ کانا کا کر رہے ہیں اور لفظ کانا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے، آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کانا یاکلان الطعام پڑھتے۔ بلکہ مقصد یہ تھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی، اگر عربی آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، لیکن آپ نے جناب تقریباً آدھا گھنٹہ ہی ضائع کر دیا، اپنا بھی لوگوں کا بھی، پانی میں مدانی ڈال کے بیٹھے رہے، دیکھیں فلاں کو غلطی ہو سکتی ہے، فلاں کو ایسے ہو سکتا ہے، فلاں کو ایسے ہو سکتا ہے، تو جناب علماء کی میں اگر ایسے قرآن کی غلطیاں نکالنے لگوں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو اس غلطی کو کسی کی نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، تذلیل والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں، اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تذلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ مرزا صاحب ہم نے تو کیا ہی نہیں تھا، کیوں آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ رہے ہیں؟ ہم نے صاف کہا تھا کہ ہم آپ کی تذلیل نہیں چاہتے اور آپ کو طعن و تشنیع بھی نہیں کر رہے اس غلطی پر، صرف مقصد یہ تھا کہ آپ یہ دعویٰ چھوڑ دیں جو آپ کا جھوٹا دعویٰ ہے نا کہ مجھے عربی آتی، کہ میں قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو اتنی عربی آتی ہوتی جو ہمارے مدارس کے پہلی کلاس کے طالب علموں کو بھی آتی ہے، اگر آپ کو اتنی بھی آتی ہوتی تو آپ یہ غلطی نہ کرتے، اور تو ہو سکتی، بھول سکتا ہے انسان، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے بھول ہوگی نماز میں، کون سا بڑا مسئلہ ہے، انسان ہے نا، لیکن جو عربی زبان جانتا ہے وہ بھلا ایسی غلطی کر سکتا ہے جو بالکل صاف اور سامنے نظر آ رہی ہو۔
مثال کے طور پر آپ نے جو قرآن کریم پڑھتے ہوئے آپ نے کہا کانا یاکلان الطعام، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ تھا اور الفاظ یہ تھے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ تو اب صاف سی بات ہے، ہمارے پہلی کلاس کے طالب علم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کانا ایک کے لیے ہے اور کانا دو کے لیے ہے۔ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا جی اس وقت چونکہ میں ترجمہ کر رہا ہوتا ہوں، ساتھ تفسیر بھی کرنی ہوتی، لہٰذا قرآن کریم کی قرات کی طرف دھیان نہیں رہتا ہے۔ بھئی اگر آپ ترجمہ صحیح کر لیتے ہوتے مرزا صاحب تو آپ کو بلولا یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میں غلطی کر رہا ہوں یا مجھے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ کانا کا معنی کبھی بھی وہ دونوں نہیں ہو سکتا۔ کانا کا معنی وہ ایک اور کانا کا معنی وہ دونوں، کانا یاکلان الطعام تھا نا۔ اگر آپ اوپر دیکھ کر ترجمے پر غور کر رہے ہوتے تو آپ زبانی بھی یہ غلطی نہ کرتے، اوپر دیکھ کر تو دور کی بات۔ اسی طرح آپ نے وَأُمَّهُ مفعول بھی جو بن رہا تھا عطف کے ذریعے، اس کو آپ نے وَأُمُّهُ پڑھ لیا، اور یہ ہمارے پہلی کلاس کے طالب علموں کو، ابتدائی طالب علموں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر زبر آنی تھی وَأُمَّهُ۔ اگر آپ کو عربی آتی ہوتی تو آپ امو نہیں پڑھتے۔ ہاں کوئی اور غلطی ہو سکتی ہے، پڑھتے ہوئے بول بھی جاتا ہے انسان، کسی آیت کو کسی اور طرح سے بھی پڑھ سکتا ہے، مشابہ بھی لگ سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہم نے صاف طور پر کہا تھا۔ تو آپ نے علماء یہود کا کردار ادا نہیں کیا، بال کی کھال نہیں کھینچی، آپ سیدھا کہہ دیتے کہ دیکھیں غلطی تھی بس ہو گئی، یہ کون سی بات ہے؟ ہم نے اصل جو پوائنٹ اٹھایا تھا اس کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ اصل پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی اس لیے یہ غلطیاں ہوئیں۔ آپ بتاتے کہ مجھے عربی نہیں آتی، اعتراف کر لیتے، یا کہتے کہ مجھے عربی آتی ہے، عربی آنے والے کو بھی یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر بھی بات ہو جاتی۔ آپ نے اس کو تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ خود آپ کہتے ہیں کہ حق پرستی ہونی چاہیے، کسی سے کوئی بات اگر مل جائے اچھی تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، تو آپ کو بھی قبول کر لینا چاہیے تھا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ عربی زبان سیکھنے لگ جاتے، تو آپ نے اس کی بجائے اپنا الٹا غلط دفاع شروع کر دیا ہے۔ پھر سوال ہوا جی کچھ لوگ آپ کے جو فالورز ہیں جو علماء کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ نے کہا جی میں ایسے لوگوں کو اون نہیں کرتا، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھئی ان لوگوں کو تو آپ تب کہیں جو آپ خود ایسا نہ کرتے ہوں، آپ تو خود گالیاں دیتے ہیں، آپ تو خود علماء کو کتے کی طرح ہانپنے والا کہتے ہیں اور علماء کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور خود آپ سلف صالحین کے بارے میں ایسی گندی زبان بولتے ہیں، معاذ اللہ وہ ہم یہاں ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کرنے کے بعد آپ لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ خود آپ اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی جو گالیاں دیتا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے آپ اپنے آپ سے ہی لا تعلق ہو جائیں۔